ہماری محبتیں جو ہیں وہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہونی چاہیے۔ آپس میں جو ہم مطلب کے رشتے بنا لیتے ہیں، مطلب کا رشتہ جو ہوتا ہے نا وہ بہت کم چلتا ہے، جب تک مطلب رہتا ہے، جب تک مطلب پورا ہوتا رہتا ہے اس وقت تک یہ مطلب کے رشتے چلتے رہتے ہیں۔ بہت کم لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کے لیے آپس میں رشتے رکھتے ہیں۔ اس کے لیے میں آپ کو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث پاک سناتا ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ ایسے بندے ہیں جو نہ تو انبیاء ہیں، نہ وہ شہداء ہیں، نہ وہ صدیقین میں سے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن انبیاء اور شہداء ان پر رشک کریں گے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیے وہ کون لوگ ہیں جو اتنے قابل رشک ہیں کہ انبیاء و شہداء بھی ان سے محبت کرتے ہیں؟ ہمیں بھی بتائیے تاکہ ہم بھی ان سے محبت کرنے لگیں۔ تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو رشتہ داری اور کسی تعلق کے بغیر صرف اللہ تبارک و تعالی کے نور کی خاطر آپس میں محبت کرتے ہوں گے۔ ان کے چہرے نور کے ہوں گے، وہ نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ جب لوگ خوف زدہ ہوں گے تو انہیں کوئی خوف نہ ہوگا، اور جب لوگ غم زدہ ہوں گے تو انہیں کچھ غم نہ ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سن لو، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ کچھ غم۔ سمجھ میں آ گئی ہے نا بات، کہ وہ لوگ جو اللہ کی خاطر آپس میں رشتہ داریاں رکھتے ہیں، تعلق رکھتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں میں سے ہیں۔ وہ لوگ اللہ پاک ان کو اپنا دوست بنا لیتا ہے جو تعلقات صرف اللہ کی رضا کی خاطر رکھتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں تعلق جوڑنے کی، بنانے کی، اس کی رضا کے لیے تعلق بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تعلق توڑنے والے کام چھوڑ دیں۔